اب تک کی صورتحال یہ ہے کہ انڈیا اور امریکہ بقول جے ڈی وینس کے کسی نتیجے پہ پہنچنے والے ہیں، لیکن پہنچے نہیں ہیں۔ آج صبح تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق ایک فریم ورک تیار کیا جا رہا ہے جس کے اندر رہ کر انڈیا اور امریکہ جو ٹریڈ کریں گے۔ امریکہ نے ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہ مسلط کرتا ہے، تو اس نے جے ڈی وینس نے یہ کہا ہے کہ آپ ہمارے F-35 طیارے خریدیں گے۔ اچھا، انڈیا ہمیشہ سے روسی طیاروں کا بہت بڑا گاہک رہا ہے، مگ ان کے بڑی خاص رہے ہیں، اس کے بعد انہوں نے فرانس کے ساتھ بھی کچھ ڈیفنس پیکٹ کیے، لیکن اب امریکہ نے کہا کہ ہمیں بیچ میں داخل کرو اور ہمارے F-35 خریدو، ایک جو بہت ہی مہنگے طیارے ہیں، اور میرا تو خیال ہے کہ وہ انڈین آرمی کے جو فنڈز ہیں ان کو ڈرین کر لیں گے۔ اور وہ کس کے خلاف استعمال ہوں گے؟ کیونکہ انڈیا چائنا کے ساتھ تو آنکھیں دکھانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، جو نریندر مودی نے کہا کہ میں چائنا کو لال آ کے دکھاؤں گا، لیکن آئے روز خبریں آتی رہتی ہیں کہ ہماچل پردیش میں ادھر ادھر چائنیز انفلوئنس ہے اور اس نے مختلف علاقوں میں قبضہ کر لیا، سرحدی گاؤں پہ قبضہ کر لیا ہے۔ کبھی آتا ہے کہ جی وہ لیہ کے اندر داخل ہو گئے ہیں، کبھی کچھ۔ تو ان سارے معاملات میں جو نریندر مودی کی لال آنکھیں وہ تو صرف مسلمانوں پہ چمکتی ہیں، باقی تو اس میں کچھ ہے نہیں۔ اب اس صورتحال میں وہ F-35 کس کے خلاف استعمال کریں گے؟ بنگلہ دیش کے خلاف کریں گے، بھوٹان یا سکم کے خلاف کریں گے؟ تو یہ تو بے معنی سی بات ہے، اس لیے انڈیا ابھی ریلکٹنٹ ہے۔ نریندر مودی نے امریکہ کو پیشکش کی تھی کہ ہم آپ سے ہماری جو ٹریڈ ہے آپ کے ساتھ جو ابھی بہت کم ہے تو ہم $500 ارب تک لے جائیں گے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اگر $500 ارب کا فگر ڈونلڈ ٹرمپ کو نظر آ جائے تو وہ کہتے ہیں اچھا نہیں $1000 کر دیں، $1000 ارب کر دیں، جیسا کہ انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ بھی کیا۔ اب اس صورتحال میں $1000 ارب تک لے جانے کی جو خوشحالی کا زینہ ہے وہ بڑا مشکل ہے انڈیا کے لیے، اور جو ملٹری اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنا چاہ رہے اس ریجن میں امریکہ بذریعہ انڈیا، وہ انڈیا کے لیے اختیار کرنا بڑا ضروری ہے، بڑا مشکل ہے، کیونکہ انڈیا کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے پیمانے پہ ڈیفنس پیکٹ کر سکے اور بڑے پیمانے پہ ڈیفنس ایکسپینڈیچرز کر سکے۔ اچھا، امریکہ آئی ٹی اور مینوفیکچرنگ انڈسٹری میں بھی کام کرنا چاہ رہا ہے، لیکن کاروں پر ٹیرف جو ہے 105%، 110% کے قریب ہے، جس کو وہ کم کرنا چاہ رہا ہے، اور انڈیا نے ایلون مسک کو راستہ تو دینے کی کوشش کی ہے، اور اس پہ بھی مزید ٹیکسز جو ہیں وہ کم ہوں گے، ان کو بھی زیادہ تصور کیا جا رہا ہے۔ موٹر گاڑی سائیکلوں پر ٹیکسز پہلے انڈیا نے کم کر دیے ہیں۔ اب ٹیکسیشن اور ٹیرف پالیسی کو انڈیا تو کم کر دے گا، لیکن جے ڈی وینس جو ہیں وہ بھی مے بی کے بارگین کر لے، لیکن امریکہ اور انڈیا کے تعلقات میں اس وقت ایک بہت بڑی کشیدگی پیدا ہوگی، گیپ پیدا ہوگا، جب امریکہ چائنا پر ٹیرف کو کم کر دے گا۔ ابھی اگرچہ ڈونلڈ ٹرمپ کی باتوں سے یہ ظاہر نہیں ہو رہا کہ وہ 145% ٹیرف کو کس سطح پر لائیں گے، مے بی کہ وہ جو ایک ریشنل قسم کا چائنا نے لگایا ہوا ہے 85% اس پہ لے آئیں، تو چائنا پھر اپنا گھٹا کے پہلے کی طرح 45 یا 35% پہ لے آئے گا۔ اب اس ماحول میں جب چائنیز کموڈٹی جو ہے وہ انڈین کموڈٹی سے بہت سستی ہیں، ابھی بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ چائنا کا جو مال ہے وہ انڈیا کی مارکیٹیں جو ہے چائنیز کموڈٹیز مصنوعات سے بھری پڑی ہیں، تو جہاں انڈیا خود چائنیز کموڈٹیز کو سپورٹ کر رہا ہے، ان کی امپورٹ بھی کر رہا ہے، انڈائریکٹلی کر رہا ہے مختلف عرب ملکوں کے ذریعے سے، تو وہ کیسے مطلب امریکی مصنوعات کو امپورٹ کرے گا یا امریکہ کے لیے منڈی بن جائے گا؟ یہ انڈیا کے لیے بڑا مشکل ہے۔ اس لیے جے ڈی وینس کا دورہ جو ہے وہ تھریٹننگ ایک رویے کے ساتھ ابھی جاری ہے، اور 3 روزہ دورہ ہے، میرے خیال میں کل ختم ہو جائے گا، تو دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ فی الحال تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو جے پور میں ایک میٹنگ کی ہے اس میں کوئی بڑے صنعت کار بڑی تعداد میں شریک نہیں ہوئے۔ انڈیا تو صنعت کاروں سے بھرا ہوا ملک ہے، جہاں بلینئرز بہت زیادہ ہیں اور غریب بھی بہت زیادہ ہیں، 80% لوگ تو وہاں کے آٹا چینی کے سبسڈی پہ گزارا کر رہے ہیں، اس کی اس طرح کے فنڈز پہ۔ تو جہاں ایک طرف عمارت ہے وہیں غربت بھی ہے، لیکن جو وہاں پر جے پور میں جو ان کو ایک کھانا دیا گیا، میٹنگ کی گئی ان کے ساتھ، اس میں بہت کم مطلب چند 100 کے قریب لوگ تھے جو شریک تھے، حالانکہ ہزاروں لوگ بھی شریک ہو سکتے تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد تو بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو وہاں پہ انوائٹ کیا گیا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ معلوم نہیں کیوں کہ انڈین صنعت کاروں کو امریکی نائب صدر سے چھپا کر رکھا گیا ہے۔ پھر انہوں نے ویلیوز کی بھی بات کی ہے کہ میں نے اپنی بیگم سے دیکھا کہ انڈین ویلیوز بڑی شاندار ہیں، وہ تو ان کو بھی پتہ نہیں ہے نا کہ انڈین ویلیوز کتنی شاندار ہیں۔ انڈین ویلیوز تو یہی ہیں کہ جو ہم نے ایک بڑی کامن سی بات سنی ہوئی ہے کہ جمہوریت عوام کی ہے، عوام کے ووٹوں سے عوام کے لیے ہے، لیکن اس میں ایک انڈین تھنکر ہیں، انہوں نے یہ چیز ایڈ کر دی ہے کہ اس میں کچلے بھی عوام ہی جاتے ہیں انڈین ڈیموکریسی میں۔
تو انڈیا میں جو جمہوریت ہے اس میں نشانہ بنتا ہے عوام، کیونکہ ان کی جو جمہوریت ہے وہ سپورٹ ہی نہیں کر رہی پبلک کو، ان کی جمہوریت سپورٹ کرتی ہے 3 4 5 بڑے مگرمچھوں کو، اور جو ٹیرف اور ٹیکسیشن ہے وہ ساری کی ساری ٹارگیٹڈ ہے نچلے طبقے پر امریکہ کی طرح سے۔ تو اس لیے میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کے درمیان اگر کوئی میمورینڈم آف ایگریمنٹ سائن بھی ہوں گے تو وہ زیادہ دیر تک چلیں گے نہیں۔ اچھا، جب پچھلے دنوں جو نریندر مودی صاحب ہیں وہ سعودی عرب کے دورے پر بھی تھے، انہوں نے وہاں پہ کراؤن پرنس تھے، ان کے ساتھ بھی بڑی ڈیٹیل ڈسکشنز کی ہیں، اور اب سننے میں آ رہا ہے کہ وہ 2 ریفائنریاں قائم کرنے کے لیے فائنینس کرے گا سعودی عرب انڈیا میں، اور ان کی فائنینسنگ پہلے بھی ایک ایسی خبر آئی تھی کہ $70 جو ہیں 70 ارب روپے جو ہیں وہ سعودی عرب فائنینس کرے گا اڈانی کے ساتھ ایک پیٹرولیم انڈسٹری میں، پیٹرولیم ریفائنری میں۔ اچھا، اب یہ ریفائنری جو ہے وہ وہاں پہ خام تیل اس کو منگوانا پڑے گا سعودی عرب سے، ابھی جو دیگر ممالک سے بھی وہ امپورٹ کر رہا ہے، اور امریکہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم سے انرجی سیکٹر میں تعاون کریں اور ہم سے انرجی امپورٹ کریں، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم بھی بڑا جو انرجی کے ماسٹر ہیں، ساتھ ہی انہوں نے نیوکلیر انرجی کا بھی تھوڑا سا نعرہ دیا ہے۔ تو انرجی جب تیل اور گیس جو ہے انہوں نے اپنا گیس کا ذکر کیا، اب امریکہ میں گیسولین ہی کہا جاتا ہے پیٹرولیم پروڈکٹ کو بھی، تو وہ کیا مراد لے رہے ہیں ہم اپنے اس میں یہ سمجھ نہیں سکے۔ تو وہ مطلب وہی چیزیں امپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں جس کے جو آگے کلیش ہوگا سعودی عرب کے ساتھ، کیونکہ سعودی عرب بھی انہی چیزوں کی ایکسپورٹ کرنا چاہ رہا ہے انڈیا کی طرف۔ اس لیے یہ بڑا ٹرکی گیم ہے امریکہ، انڈیا اور سعودی عرب کے لیے، اور انڈیا اس میں بیچ میں پھنسا ہوا ہے، کیونکہ تمام ممالک چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے پورا یورپ ہو یا کوئی اور ملک ہو، تو وہ انڈیا کو ایک بڑی منڈی کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ انڈیا بڑی کلوز اکانومی تھا۔ اس اکانومی کو کھولنا شروع کیا تھا جو منموہن سنگھ تھے، انہوں نے اکانومی کو کھولنا شروع کیا، ورنہ انڈین اکانومی جو ہے وہ بڑی بند تھی، کیونکہ وہ اپنی داخلی انڈسٹری کو سپورٹ کرنا چاہ رہے تھے، اور RSS اب بھی اس چیز کے سخت خلاف ہے کہ اس چیز کو کیوں ہم اوپن کریں۔ اس لیے یہ سوچنا دیکھنا بڑا مشکل ہے کہ انڈیا جو ہے وہ کس طریقے سے آگے چلے گا۔ اور بھی مطلب امریکہ نے کہا ہے کہ لاکہیڈ اور اس طرح کے جو سویلین طیارے ہیں ان کے لیے بھی آپ ان کمپنیوں کے ساتھ مذاکرات کریں، انرجی سیکٹر، انوائرمنٹ، کلائمیٹ چینج، اور اس حوالے سے جو ٹیکنالوجی اور چیزیں امریکہ دینا چاہ رہا ہے، انفراسٹرکچر کے لیے جو انویسٹمنٹ کرے گا، اور اس کے جواب میں جیسے وہ لے گا، آپ کو پتہ ہے امریکی ٹیکنالوجی تو بڑی مہنگی ہے، اور وہ ہمارے بھی بس میں نہیں ہوتی، تو انڈین تو پہلے ہی بہت آپ کو پتہ ہے ان کے تو بنیے بڑے مشہور ہیں۔ اس لیے میں نہیں کہہ سکتا کہ جو JD وینس کا دورہ ہے وہ لانگ ٹرم کامیابی کے کوئی اثرات پیدا کرے گا۔ ہاں، ایک پولیٹیکل اس کو مل جائے گی، ایک جس کو کہتے ہیں کہ سپورٹ جو وہ اس وقت میں لے لے گا۔ اچھا، اب میں بات کروں گا تھوڑی سی، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ زیر بحث ہیں، تو پاناما کے بارے میں۔ پاناما کینال جو ہے وہ بہت بڑا ایشو رہا۔ امریکہ نے کہا کہ جی اب نو اسٹک اینڈ کیرٹ، صرف اسٹک، اونلی اسٹک۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ پاناما کے جو حکمران ہیں ان کو انہوں نے دھمکی دے کہ بھائی صاحب ہم پہلے جو اسٹک اینڈ کیرٹ کے کبھی کچھ انعام دے دیا، کبھی کچھ مذمت کر دی، کوئی دھمکی لگا دی، تو اب صرف ڈنڈا ہی چلے گا، تو آپ ڈنڈے کے زور پہ ہمارے ساتھ تعاون کر لیں۔ پاناما کینال کا ایشو اصل میں ایسے پیدا ہوا کہ یہ کینال تو بنائی پاناما کے لوگوں نے، ہاں پیسہ فائنینسنگ جو امریکہ کے انجینئرنگ کورس تھے انہوں نے خرچ کیا۔ یہ امریکہ کے لیے اس لحاظ سے اہم ہے کہ ورلڈ ٹریڈ تو وہاں پہ تقریباً کوئی 5% ہے، چائنا اپنی ٹریڈ جو کنٹینرز ہیں وہ اس کا والیوم 21% لے گئے اس علاقے میں، لیکن جو امریکہ ہے اس کی ٹریڈ اس راستے سے بہت زیادہ ہے جو تقریباً 40% ہے۔ تو امریکہ کو اب یہاں پہ نظر آ رہا ہے، جو بائیڈن جو ہیں وہ بھی یہاں پہ کچھ کوششیں کرتے رہے، کچھ اسٹک اینڈ کیرٹ اپلائی کرتے رہے، لیکن چائنا کا انفلوئنس اس قدر زیادہ تھا کہ وہاں کے جو 5 پورٹس تھے ان میں سے 2 جو ہیں وہ چائنا نے بلڈ کیے ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے آنے سے پہلے ہی اس پہ جو کام کیا ہوا تھا ان کی نظر میں یہ بہت خطرناک ماحول تھا، اور یہ کسی بھی جنگ کی صورت میں بند ہو سکتا تھا۔ انہوں نے ایک ازمپشن قائم کر لی ہوئی تھی کہ کسی طرح جنگ کرنے والے ہیں، حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا مینیفیسٹو تھا کہ امریکہ جو ہے وہ جنگ نہیں کرے گا، اور یہی جو مینیفیسٹو تھا، مین آئیڈیا تھا، یہی کلنٹن نے بھی اختیار کیا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ کم بیک امریکہ، یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ رونلڈ ریگن جو ہے وہ کبھی امریکہ کو لے کے گھسے میں افغانستان میں، کبھی عراق میں، کبھی کویت میں، کبھی قطر میں، تو اب نو مور وار، کم بیک امریکہ، اور امریکہ جو امریکہ پہ توجہ دے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کا معاملہ جو تھا، نعرہ یہ تو نہیں تھا کم بیک امریکہ، لیکن
اسی طرح سے ملتا جلتا تھا کہ امریکہ اب کوئی جنگ نہیں کرے گا، ہم یوکرین میں جنگ بند کرا دیں گے، ہم ادھر فلسطین میں آنے کے بعد 24 گھنٹے میں جنگ بند کرا دوں گا، تو اب جتنی شہادتیں وہاں پہ ہو رہی ہیں بچوں کی گناہوں کی، اس کی جو ویڈیوز چل رہی ہیں ان میں دکھ درد جو دکھائی دیتے ہیں وہ بیان سے باہر ہیں۔ میں تو کوئی انسان مطلب یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی انسان ایسا کر سکتا ہے اور انسانیت اس سطح تک گر سکتی ہے۔ تو کبھی کبھی تو لوگ کہتے ہیں کہ شاید قیامت کے آثار ہیں۔